سائم صدائیں کرے متھے سن سکار، سائم صدائیں کرے متھے سن سکار، دوست میٹھا دلدار عالم سب آباد کری۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ ایک تمام پیاری شخصیت خانزادہ اسفندیار خٹک کے ساتھ حاضر ہیں اپنے انٹرویو سیشن میں۔ خانزادہ اسفندیار خٹک بیسیکلی ایک کتھک ڈانسر ہیں جن کا تعلق کوہاٹ سے ہے، اور یہ ہمارے پاس حیدرآباد میں آج کل مہمان ہیں جنہوں نے ابھی حیدرآباد فیسٹیول میں شرکت کی، اور ہمارے ناظرین جو ہے ان کو مختلف جگہوں پر مختلف فیسٹیولز میں، ایاز میلوں میں پرفارمنسز دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ شاید ابھی بھی آج ان کی کوئی یا کل ان کی کوئی پرفارمنس ہے، تو ہم ان سے بات چیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس طرف کیسے آئے، انہوں نے ڈانس کی طرف رغبت جو ہے وہ کس طرح حاصل کی، اور ان کا پیشن جو ہے وہ یہ کس طرح سے بنا۔ تو خٹک صاحب، آپ کو ہمارے پروگرام میں، ہمارے اسٹوڈیو میں ویلکم۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کا جو تھوڑا سا مختصر اگر تعارف بتائیں کہ آپ بیسیکلی کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی جو ہے وہ ریجن کہاں سے ہے، تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ جی اما جی، بڑی مہربانی، لکھ کرو آباد ہو جو، بہت شکریہ مجھے بلانے کا۔ خانزادہ اسفندیار خٹک میرا نام ہے، اور میرا تعلق پشتو کے مشہور شاعر خوشحال خان خٹک کی 12ویں پیڑھی سے ہے، اور خوشحال خان خٹک افغانستان کے قومی شاعر ہیں، تو اس خاندان سے تعلق ہے۔ اور اس کے علاوہ چونکہ ہمارا جو خاندان خوشحال خان خٹک کے دور سے یہ سرداری ہمارے خاندان میں چلتی آ رہی تھی، تو جو خان ہیں خٹک کے نائب اور نواب وہ ہمارے آباء و اجداد رہ چکے ہیں، تو ہماری نوابی ریاست تھی پشاور کے علاقے، کوہاٹ کے علاقے میں کرک اور کوہاٹ کے اضلاع پہ مشتمل ٹیری نوابی ریاست تھی، تو وہ جو نوابین تھے وہ ہمارے آباء و اجداد تھے۔ اچھا، اب آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ نوابی خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک جو ہے فرد، آپ کا ڈانس کی طرف جو ہے وہ رغبت کس طرح ہوئی؟ جی، یہ تو بہت اہم موڑ آیا میری زندگی میں۔ رقص تو مجھے ہمیشہ سے ہی پسند تھا، اور میں تو کہوں گا کہ بولنے سے پہلے ظاہر ہے ہر بچے کی طرح میں نے بھی رقص کیا، چونکہ رقص حرکت ہے، موومنٹ ہے۔ تو یہ تھا کہ شروع میں بچپن میں آڈیو کیسٹس ہوتی تھی 80s میں نا، تو وہ جب میں سنتا تھا وہ پشتو کی موسیقی یا ہندوستانی موسیقی، تو چونکہ یوٹیوب تو بڑی موونگ ہوتی ہے جی تو میں اس پہ خود ہی کوریوگرافی کرتا تھا اپنے انداز میں، اور میں ہمیشہ ویژولائز کرتا تھا کہ اس پہ کیسا رقص ہونا چاہیے۔ تو شوق تھا پشتو کی موسیقی کے ساتھ، ہندوستانی موسیقی کے ساتھ۔ تو پھر یہ تھا کہ جب میں اے لیولز کر رہا تھا بیکن ہاؤس اسلام آباد سے، انگریزی کے اخبار میں آیا دا نیوز میں کہ کلاسیکی رقص عورتوں اور بچوں کے لیے، تو میں نے ان کو پی ٹی سی ایل فون سے ان کے ساتھ رابطہ کیا۔ میں نے کہا یہ زیادتی کیوں کہ صرف عورتوں اور بچوں کے لیے رقص؟ تو میں گیا تو وہاں پہ ہمارے خوشنود صاحب جو کہ ریڈیو پاکستان میں کام کرتے تھے، اور انہوں نے ہماری پاکستانی فلمی اداکارہ ریما کو رقص سکھایا تھا، کتھک سکھایا تھا۔ تو ان کی بیٹی سائمہ خوشنود صاحبہ سے میں نے کتھک رقص سیکھنا شروع کیا، تو میری پہلی استانی تھی اے لیول کے دنوں میں۔ چونکہ میں پڑھ رہا تھا، کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا بشمول میرے کہ میں پھر ایک دن رقاص بن پاؤں گا، تو اور اس طرح اس کو باقاعدہ پیشے کے طور پہ اختیار کروں گا۔ پھر میں نے بی بی اے کرنا شروع کر دیا کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد سے، اور پھر ایم بی اے۔ اسی دوران مادام اندو مٹھا جی ماشاءاللہ 95 سال کی ہو جائیں گی مارچ میں، اور صدارتی ترقی حسن کارکردگی کی انعام یافتہ، ان سے میں نے کلاسیکی کتھک رقص دوبارہ مزید آگے سیکھنا شروع کیا، اور جنوبی ہندی کلاسیکی رقص بھرت ناٹیم بھی میں نے ان سے سیکھا۔ اچھا، بھرت ناٹیم اور یہ آپ کا جو پشتون رقص ہے، اس میں آپ جب پرفارم کرتے ہیں تو آپ کو کیا ڈفرینس فیل ہوتا ہے کہ یہ بھرت ناٹیم اور پشتون آپ کا خٹک ڈانس، اس کو آپ کہاں کہاں مطلب جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں، اور کون سی جو آڈینس آپ کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، یا سیم آڈینس میں آپ جو ہے وہ دونوں پرفارمنس شو کرتے ہیں؟ دیکھیے، رقص تو یہ ہے کہ آپ کہیں بھی کوئی بھی رقص پرفارم کر سکتے ہیں، لیکن اب کون سے رقص کی قبولیت کہاں پہ ہے؟ ظاہر ہے جب قبائلی علاقہ ہوگا تو اس میں جو روایتی اتڑ ہوگا اس کی قبولیت ہوگی، لیکن جو کلاسیکی رقص ہوگا اس کی قبولیت شاید نہ ہو۔ لیکن چونکہ ہم سندھ کی دھرتی میں بیٹھے ہیں یہاں پہ، تو یہاں پہ تو ہر طرح کے رقص کا کلاسیکی اور غیر کلاسیکی دونوں کی قبولیت ہے۔ تو یہ ہے کہ
قبولیت کیسے لائی جائے؟ قبولیت تب آتی ہے جب آپ لوگوں کو ایکسپوجر دیتے ہیں. جب آپ ایک چیز پیش کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ کر کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور جب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ تو اچھی چیز ہے تو پھر اس کی قبولیت آتی ہے. اس میں مندر کے بھی الفاظ ہیں، پنڈت کے بھی ہیں، مولا کے بھی ہیں، مسجد کے بھی ہیں. جس طرح بھرت ناٹیم کا آپ نے ذکر کیا، بالکل یہ ہمارے ذہن میں یہ تاثر ہے. جو 8 ہندوستانی کلاسیکی رقص ہیں ان میں جنوب ترین بھرت ناٹیم ہے، شمال ترین کتھک ہے جو کہ ہمارے علاقے سندھ اور پنجاب اور یہ سارا علاقہ، اور پھر اس میں دیگر بھی ہیں، کتھکلی بھی ہے اور اڑیسی بھی ہے اور دیگر. یہ سارے بالآخر ایک زمانے میں مسلمانوں کے آنے سے پہلے یہ مذہبی رقص تھے ہندوؤں کے، لیکن بنیاد ان کی ساری فوک میں ہے، لوک میں ہے. جس طرح جو کتھک ہے یہ قصہ کہانی سے نکلا ہے، کتھا کہانی سنانا، قصہ گوئی، داستان گوئی. تو یہ ایک گوٹ سے دوسرے گوٹ جاتے تھے یہ ماڑو، اور اپنے ساتھ ان کے ساز باجے باندھے ہوتے تھے اور اپنے اپنے علاقوں کی کہانیاں سناتے تھے. یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی خانزادہ صاحب. دیکھیں نا، پہلے ہمارے گاؤں میں لوگ جب زراعت کرتے تھے، زراعت کی جو ہے وہ مطلب بوائی کر رہے ہیں، کٹائی کر رہے ہیں، تو گانا، رقص یہ ہماری زندگیوں کا ایک بہت اہم حصہ ہوتا تھا. لیکن اب اس وقت ہم ان سب چیزوں کو بڑا معیوب سمجھنے لگے ہیں. زندگی میں اگر ہمارے رقص، موسیقی اسی طرح سے واپس آ جائے تو ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ ہم جینے لگ جائیں گے. ابھی تو ہم مردہ ہیں نا، سانس لے رہے لیکن ہیں مردہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جن مجبوریوں کی وجہ سے ہم رقص سے دور ہو گئے، موسیقی سے دور ہو گئے، وہ بے معنی چیزیں ہیں. شہری زندگی، شہر جو ہوتے ہیں وہ تہذیبوں کے قبرستان ہوتے ہیں. تہذیب گاؤں میں ہوتا ہے، گوٹھ میں ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کا لباس ہوتا ہے، وہاں پہ منگڑہار ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کی زبان ہوتی ہے، وہاں پہ موسیقی ہوتی ہے، وہاں پہ بوسری کھائیں گے آپ، شہر میں آ کے ڈبل روٹی کھائیں گے. صحیح. تو یہ جو ہے نا شہری زندگی، مجبوراً آپ یہاں پہ تو آج کل تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں نوکری کے لیے یا کاروبار کے لیے، تو پیسہ کمانا لوگوں کا مقصد حیات ہے. لیکن زندگی کو جینا بھی تو ایک ہنر ہے نا، وہ بھی ایک فن ہے. اور زندگی کیسے جی جاتی ہے؟ زندگی جی جاتی ہے فنون لطیفہ کے ذریعے. موسیقی، رقص، شاعری، خطاطی، مصوری، یہ چیزیں ہیں جو واقعی میں زندگی میں رنگینیاں لاتی ہیں. اس کے علاوہ تو محل، بنگلے اور یہ جو پراڈو اور ویگو، یہ تو کوئی زندگی کا معیار نہیں ہے نا. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو گاؤں ہیں، ہمارے جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں پورے پاکستان کے، اور چاہے وہ شمالی علاقہ جات ہوں، چاہے ہمارے سندھ کے جو ہیں وہ علاقے ہوں، وہاں سے موسیقی، کلچر اور جو لوگ مطلب فوک جو مطلب موسیقی ہے وہ لوگوں سے چھوٹتے ہوئے جا رہے ہیں. اس کے اسباب کیا ہیں؟ کہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ شہر جو ہے وہ کلچر کا قبرستان ہے. اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے گاؤں بھی جو ہے وہ قبرستان بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے شہر بنتے جا رہے ہیں نا. وہ جو گاؤں کے چھوٹے گاؤں تھے، گوٹھ تھے، چھوٹے چھوٹے بانڈے یا جو بھی آپ کہہ لیں، وہ بڑھ رہے ہیں. آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جتنی تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے اتنی تیزی سے زندگی کی رفتار بھی بڑھ رہی ہے. تو جہاں پہ ایک لڑکی اگر وہ ایک ٹوپی بنا رہی تھی یا دستکاری کر رہی تھی، اب اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ مشینی واسکٹیں اور مشینی کپڑے ہم خریدیں اور وہ پہنیں. تو اس سے ہم کیا کسی سے محروم ہو رہے ہیں؟ اس پیار سے جو ایک ایک نوٹ میں وہ ایک پیار ہوتا تھا نا، جو ہماری مائیں اور دادیاں جو وہ ہاتھ کے کام جو ہے وہ مطلب سی کے اور ہمیں جو پہناتی تھی کپڑے. تو ان سب کا پھر ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ ہم کیسے اپنے آپ کو مطلب یہ کہ ترقی کو تو ہم نہیں روک سکتے کیونکہ وہ ہماری مجبوری ہے، لیکن ہم اپنا کلچر، اپنی موسیقی، اپنا ڈانس، اپنے روح کی غذا، اس کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس کو ہم ایسے بچا سکتے ہیں کہ ہم رک جائیں زندگی کی دوڑ میں. جو پیسے کے پیچھے دوڑ ہے یا عہدوں کے پیچھے یا مشہور ہونے کے پیچھے یا دیگر کوئی بھی چیز ہو، ہم رک جائیں، سنبھل جائیں، ٹھہر جائیں، موسیقی سنیں، شاعری سنیں، اور دوبارہ سے مصوری کی طرف آئیں اور رقص کرنا شروع کر دیں. دیکھیے آج کل کی جو مصروف زندگی ہے اس میں ہم اپنے لیے 5 منٹ بھی نہیں نکالتے اچھی موسیقی سننے کے لیے. تو یہ روحانی علاج ہے، روح کی غذا موسیقی ہے. اور اسی طرح جسم کا علاج جو ہے وہ رقص ہے. اب رقص میں آپ کی خدا کی حمد و ثنا بھی کر سکتے ہیں، مولا علی کی قوالیاں، منقبت اور ساری چیزیں. تو رقص میں بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو مذہب کی طرف بھی لاتی ہیں، جو آپ کو خدا کی طرف لاتی ہیں، قدرت سے آپ کو ملاتی ہیں، اور آپ کو ٹھہرنے کا کہتی ہیں. چونکہ جو ٹھہراؤ ہے نا، جو گوشہ نشینی میں ہمارے بزرگ سنت وغیرہ ہوتے تھے تو ٹھہر جاتے تھے
اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ان کا الٹ کر رہے ہیں. اب جیسے آپ نے بات کی کہ ہم اپنے آپ کو نیچر سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں, خدا سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں, تو مجھے آپ کی یہ بات سن کر مجھے مولانا رومی کا جو رقص ہے وہ میرے آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ گھوم گیا کہ اس کے جو رقاص ہیں یا جو ان کو کیا کہتے ہیں, درویش. جی جی. تو وہ جو درویش ہیں وہ جو اپنا ایک خاص چغا پہن کر جب گھومتے ہیں اور اس خاص ردم میں جب وہ اپنے آپ کو ایک خاص رفتار میں لے کر آتے ہیں اور ایک ورد کرتے ہیں, تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس لمحے وہ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کر اور خدا سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کے باوجود یہ ساری چیزیں بھی ہمیں پتہ ہے, لیکن پھر بھی ایک انتہا پسند طبقہ جو ہے نہ موسیقی کو پسند کرتا ہے, نہ رقص کو پسند کرتا ہے, بلکہ ہمارے اوپر ایسی ایسی پابندیاں لگاتا ہے جس کی وجہ سے ہم انسانیت سے جو ہے بہت زیادہ کٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز اے سوسائٹی, ایسے ہماری جو حکومتیں ہیں ان کی پالیسیز کیا ہونی چاہیے کہ یہ ساری چیزیں بھی بچ جائیں اور ہماری انسانیت بھی بچ جائے؟ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں نا کہ دیکھیے جیسے آپ نے فرمایا ہمیں حقیقت کا پتہ ہے, یعنی جو بھی جس کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں اس کا ہمیں پتہ ہے, یعنی اچھی چیزوں کا اگر میں کہہ دوں کہ ہمیں اچھی چیزوں کا پتہ ہے, لیکن باوجود اس کے ہم وہ اچھی چیزیں نہیں کر رہے. جس طرح ٹوٹکے ہوتے ہیں نا, جو گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں, یوٹیوب بھرا ہوا ہے, ہماری دادی نانیوں کے نسخے بھی ہیں, لیکن کیا ہم ان کے کبھی عمل پیرا ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. ہم اینٹی بایوٹکس کی طرف جاتے ہیں. تو وہ چیزیں تو ہیں نا, وہ ساری معلومات ہیں, وہ سارا علم ہے. اسی طرح ہمیں معلوم ہے کہ جو ہماری جو زندگی میں فرسٹریشن ہے, جو غمی کا جو دور ہے, اس میں علاج رقص ہے یا موسیقی ہے یا اچھی شاعری ہے, لیکن ہم پھر بھی اس کی طرف نہیں جاتے. تو ہم شاید بد نصیب ہیں. اور جو بے فرہنگ لوگ ہوتے ہیں نا, ایک تو جن کی تہذیب و تمدن سے جو کٹے ہوئے ہیں, وہ ان کی تو نہ شناخت ہوتی ہے نہ پہچان ہوتی ہے. دیکھیے یہی ہماری پہچان ہے, ہمارا لباس, ہماری زبان ہماری پہچان ہے. اور اس میں جو مغربی ہو رہے ہیں, آپ نے ایک ذکر کیا کہ جو چھوٹے گاؤں ہیں ان میں بھی لوگ وہ دستکاری اب نہیں کر رہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ مغرب زدہ ہو رہے ہیں. چونکہ انٹرنیٹ اتنا عام ہو گیا, ٹک ٹاک اور یہ جو یلغار ہے, اب بالی ووڈ کا تو ہے, لیکن بالی ووڈ سے زیادہ اب لوگ مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں, امریکائی اور یورپی انداز. تو کیا ہمارا اپنا انداز کبھی نہیں تھا, یا ابھی بھی یا نہیں ہے؟ کیا ہمارے اپنے لباس نہیں ہے؟ کیا ہمارے شاعر, ہم سندھ کی دھرتی میں یہاں پہ بیٹھے ہیں, شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام وہ ہم بھلا رہے ہیں, ہم شیخ ایاز کا کلام بھلا رہے ہیں, ہم اپنے لال سائی کا کلام بھلا رہے ہیں. کس کی خاطر؟ یعنی ایک ایسی دوڑ میں ہم شامل ہو رہے ہیں جس کا کوئی ہدف نہیں ہے, اور لوگ دوڑے جا رہے ہیں. تو یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس سارے گنج ہیں, خزانے ہیں, اس کے باوجود ہم ان سے استفادہ نہیں کر رہے. اچھا, ہماری سوسائٹی میں ایک جو خاص بات میں نے دیکھی ہے کہ آپ عورت کو تو پھر بھی رقص کرتے ہوئے جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں نا, اور یہ شاید بات صرف ایک جگہ کی نہیں ہے, وہ شاید پھر پاکستان کے سارے صوبوں کے لیے میں یہ ایک ہی کامن بات کروں گی کہ عورت کو اگر رقص کرتے ہوئے دیکھیں گے تو پھر بھی آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں, لیکن مرد کا رقص کرنا ہمارے لیے معیوب سمجھا جاتا ہے. اور ایسے معیوب سمجھنے والی چیز کو آپ نے اپنا جو ہے وہ پیشن بنا کے اس کو آپ پوری پاکستان میں جو ہے اس کو ایز اے کلچر پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں آپ کو جو ہے وہ کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں یا کیا کیا چیلنجز ہیں, اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی بتائیں. قرۃ حیدر صاحبہ نے ایک ناول لکھا تھا, آگ کا دریا. تو وہ آگ کا دریا ہر طرف ہے, اور آگ کا دریا ختم نہیں ہوتا. جس طرح واقعی میں وہ ناول بھی ختم نہیں ہوتا نا, تو یہ آگ کا دریا جو ہمارے معاشرے میں ہے یہ بھی ختم نہیں ہوتا. جو لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ خوشحال خان خٹک کی نسل سے ہو کے آپ رقص کیوں کر رہے ہیں, ان لوگوں کا جواب میرے لیے یہ ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے وہ اکثر یا الفاظ کا کھیل, یعنی ان کا نرت کرتا ہے یا رقص کرتا ہے, یا اس کی پینٹنگ کرتا ہے, ان کی مصوری کرتا ہے. اور جو رقاص ہوتا ہے وہ اعضاء کی شاعری کرتا ہے, بدن کی شاعری کرتا ہے. تو اگر خوشحال خان خٹک الفاظ کو اس نے نچوایا ہے تو میں اپنے بدن کی شاعری پیش کر رہا ہوں.
اور یہ تو دیکھیے یہ جو رقص کے خلاف باتیں ہیں وہ تو ظاہر ہے بے فرہنگ یا بے تہذیب لوگ وہ تو کریں گے ہی کریں گے، چونکہ یہ تو نہ قدرت کے خلاف ہے نہ ہمارے معاشرے کے خلاف ہے. جب آپ پورے کپڑوں میں، جب میرا لباس ہے اس سے تو 3 جوڑے بن سکتے ہیں آج کل کے لڑکوں کے، تو جب پورا لباس ہو جس میں فحاشی نہ ہو، عریانی نہ ہو، بے راہروی کا کوئی پیغام نہ ہو، خوشحال خان خٹک کی شاعری پہ آپ رقص کر رہے ہو، شاہ عبداللطیف بھٹائی شاہ جی کی شاعری تصوف جس میں شامل ہو، تو کون اس کو کس بنیاد پہ غلط ثابت کر سکتا ہے؟ اور بات آپ نے کی کہ عورتوں کو ہم پھر بھی قبول کر لیتے ہیں معاشرے میں رقص کے تناظر میں. ایک تو یہ ہے کہ عورتوں کو سچ صلاح، چونکہ ہماری جو تہذیب اور تمدن ہوتی ہے اس کو اگر آخری سانس تک کوئی برقرار رکھتی ہے تو وہ عورت ہے، لباس کے ذریعے، زبان کے ذریعے، کھانوں کے ذریعے، ہر لحاظ سے. دیکھیے نا، مرد ہمارے پتلونے پہننا شروع ہو گئے لیکن عورت ہی ہے جو شلوار قمیض پہن رہے ابھی تک. لیکن ساتھ ساتھ جو ہم زیادتی کر رہے ہیں مردوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ مردوں سے ہم نے رنگ چھین لیا ہے، مردوں سے ہم نے رونا بھی چھین لیا ہے، رونا بھی چھین لیا، رونا بھی چھین لیا، یعنی مرد سے ہم نے احساسات چھین لیے، مرد کو ہم نے بے حس کر دیا ہے. اور جو حساس مرد ہے ہم اس پہ ہنستے ہیں. جو مرد روتا ہے، جو مرد نرم مزاج ہو، وہ ہمارے لیے، جو اپنی بیٹی کے لیے، ماں کے لیے، بہن کے لیے درد محسوس کرے، اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے تو ہم اسے ایک کمزور مرد کی طرف جو ہے طرح دیکھتے ہیں اور اس پہ ہنستے ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ مرد کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ اگر مرد اپنا احساس نہیں ظاہر کر سکے گا تو وہ تو اندر ہی اندر وہ اس کے ساتھ مطلب ایک جھگڑا ہوگا نا. اگر مرد وہ رنگ نہیں پہن سکے گا تو وہ کیسے زندگی سے لطف اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیے خدا کی 99 صفات میں سے ایک صفت جو ہے وہ مصور کی بھی ہے. عبد المصور نام ہوتا ہے ہمارے ہاں. تو مصور کا کیا کام ہوتا ہے؟ رنگینیاں، رنگ، خوبصورتی کے ساتھ کھیلنا. تو اصل جو مصور ہے، اصل جو فنکار ہے وہ تو عرش پہ بیٹھا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ مصوری صرف رنگوں کی نہیں ہے بلکہ کیریکٹرز کی بھی ہے. اور اس مصور نے ہر انسان کو ایک الگ الگ کیریکٹر میں پیدا کیا ہے، اس کے اندر الگ الگ احساسات دیے ہیں، اور ہر احساس کو جو ہے وہ آگے آ کے ایگزیبٹ کرنا جو ہے وہ ہر انسان کا حق ہے اور فرض بھی ہے. اچھا، یہ جو آپ نے بات کہی نا، یہ تو آپ نے اسی خوشحال خان خٹک کی شعر کی باقاعدہ تشریح کر لی، بہت خوبصورت ہے. میں پشتو میں بتاتا ہوں ترجمہ بھی. شیخ تے منظر و جاکڑا زبر ڈاکے پیالے آخلا ہر سڑے پیدا دا خپل خپل کار لڑکنا، جس کا اردو لفظی مطلب یہ ہے کہ شیخ نماز اور روزہ رکھے، میں بھرے ہوئے پیالے پیوں گا. ہر انسان بنا ہے اپنے اپنے کام کے لیے. جو انہوں نے بالکل وہ بتا دیا، تضاد بتا دیا، دو حدیں بتا دی نا، شیخ اور بھرے ہوئے پیالے پینا، اور اس کے بیچ میں پوری دنیا، پوری کائنات آ جاتی ہے. تو خدا نے ہر ایک شخص کو اپنے اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے بنایا ہے. تو وہ ہمیں مقصد سمجھنا چاہیے. کوئی طب کے ذریعے انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے، کوئی شاعری کے ذریعے انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے. اصل میں تو حقوق العباد ہیں، لوگوں سے پیار کرنا، لوگوں کے حق ادا کرنا. تو جو شخص لوگوں کے حق ادا کر رہا ہے وہ بہترین انسان بھی ہے اور بہترین مسلمان بھی ہے. لیکن ہم یہاں پر لوگوں کو اپنی مرضی سے کہتے ہیں کہ تم یہ کرو تو تمہارا جو ہے وہ انسان ہونا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. ادروائز تم نے سماج کے بنائے ہوئے اصولوں کی اگر کوئی بھی مخالفت کی یا اس سے آپ ہٹ کے چلے تو پھر آپ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. یہ ہمارے سماجی جو اصول ہیں ان کو ہم بنا کے پھر ظاہری بات ہے کہ اپنے اوپر کچھ ایسی پابندیاں بھی لگا دیتے ہیں جس سے ہم اپنی خوشیاں اپنے ہاتھوں سے چھین لیتے ہیں. آپ کو کتنا مالی جو ہے وہ سپورٹ ملتا ہے کہ جس سے آپ اپنا گھر بھی چلا سکیں. اصل میں بات یہ نا کہ جب تک ہماری نوابی ریاستیں تھیں، جس طرح لکھنؤ کے نواب کتھک کی سرپرستی کرتے تھے، اسی طرح ہمارے خٹک ٹیری کے نواب خٹک ڈانس کی سرپرستی کرتے تھے. دن کو رقص ہوتا تھا ٹیری دربار میں تلواروں کے ساتھ، اور شام کے بعد ہوتا تھا مشالوں کے ساتھ. اچھا، یہ کب تک چلتا رہا؟ یہ جب تک نوابی ریاست تھی، سن 1955 تک. اور اس کے بعد جب 1 یونٹ بن گیا تو پھر بہالپور کی ریاست بھی پاکستان میں ضم ہو گئی اور ٹیری کی ریاست بھی پاکستان میں ضم ہو گئی. تو انضمام کے بعد پھر ظاہر ہے وہ نوابی دور جب ختم ہوا تو وہ سلسلے پھر آہستہ آہستہ وہ ایک اور شکل اختیار کرتے رہے. تو اسی لیے پھر میں نے پھر فنکار جو وہاں پیدا ہوئے تھے وہ بیچارے جو ہے وہ تکلیف میں آ گئے. جی ظاہر ہے، جب آپ کا ایک انسٹیٹیوشن
کمزور پڑ جائے, ختم ہو جائے. یعنی سرکاری طور پہ جب وہ ایک نظام حکومت بدل دیا گیا تھا تو چاہیے تو یہ تھا کہ سرکار پاکستان اس کو وہ ذمہ داری اٹھاتا نا, لیکن سرکار پاکستان کو ابھی تک خیال نہیں آیا. فنکار کے لیے سرکار نے کبھی کچھ نہیں کیا سرکاری سطح پہ. تو یا میں سمجھتی ہوں کہ اگر کچھ ادارے ہیں تو وہ اس طرح سے چلتے ہیں کہ اس میں جو ریئل پرفارمر ہے یا آرٹسٹ ہے اس کو وہ بینیفٹ نہیں مل رہا ہے, اس میں پھر وہ سفارشی کلچر جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ اندر گھس آیا, جس کی وجہ سے ان لوگوں کو فائدے ملتے ہیں جن کا آرٹ کے ساتھ یا کلچر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے, اور یہ اکراس دا کنٹری اگر میں دیکھوں تو ہو رہا ہے. اچھا, آپ حیدرآباد آئے, آپ کا حیدرآباد آنا ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہے. آپ حیدرآباد کیسے آئے؟ حیدرآباد سے کس طرح سے مانوس ہوئے کہ حیدرآباد بھی ایک شہر ہے سندھ کا اور مجھے وہاں جانا چاہیے اور مجھے وہاں جا کے پرفارم کرنا چاہیے؟ دیکھیے, حیدرآباد میں میرے بہت اچھے دوست ہلار نواز جو روشنی پبلیکیشنز والے ہیں, ان سے میری اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تھی 2016 میں. وہ انہوں نے میری ایک ڈانس پرفارمنس دیکھی تھی, اس کے بعد ہم لوگ واٹس ایپ اور فیس بک پہ دوست بن گئے. تو سن 2022 میں صوفی میلہ ہونا تھا جو ہمارے چانڈیو صاحب ہیں, رؤف چانڈیو صاحب. تو اظہار نے مجھے کہا کہ ان سے آپ رابطہ کیجئے اور آپ ضرور آئیے اس میں تاکہ آپ حیدرآباد سے مانوس ہو جائیں. تو میں اس میں آیا سن 2022 میں, اور وہ میں پہلی مرتبہ آیا. اور چونکہ میں تو خود پشتون علاقے سے آیا یا شمالی پنجاب سے اسلام آباد سے آیا, تو مجھے بہت مزہ آیا. وہ حیدرآباد مجھے ایسے لگا جیسے شاید پچھلے جنم میں حیدرآبادی تھا, قاسم آباد کی کسی مادھوا روڈ کا رہنے والا یا کوٹری کا رہنے والا یا کہیں بیرانی کا. تو مجھے ایسے نہیں لگا کہ میں ایک اور سلطنت میں سندھو دیش میں آیا ہوں, ایک صوبے میں آیا ہوں. اور میں اس کو صوبہ نہیں سمجھتا, یہ ایک پورا ایک بر اعظم ہے. سندھ جو ہے نا, یہ مطلب یہ اتنا اس کا کھلا دل ہے کہ میں اس کو ایک بر اعظم سمجھتا ہوں. آپ کا شاید پچھلے جنم میں جو ہے وہ ہم سب ایک انڈس ویلی کے جو ہے وہ باشندے ہیں, اور ہم سب انڈس کے بچے ہیں نا, تو آپ بھی انڈس کے بچے ہیں, اور اس لیے ہمارا تعلق جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت پرانا ہے. ہماری جو روحیں ہیں, جو الوا ہیں, وہ ہماری جو ہے وہ بہت پرانی مل چکی ہیں, اس لیے آپ کو یہاں پہ شاید اجنبیت محسوس نہیں ہوئی. بالکل نہیں, بلکہ مجھے تو یہاں پہ آ کے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں وہاں شمال میں اجنبی ہوں, اسلام آباد میں, اور یہاں پہ. تو پھر اس کے بعد وہ سلسلہ میرا جاری رہا. پھر اس کے اگلے سال یعنی سن 2023 میں ایاز میلوں پہ میں آیا. اور جو عرفانہ ملا صاحبہ ہیں اور امر صاحبہ ہیں, انہوں نے بہت میرا خیال رکھا. اور پھر وہ تو میں 2 روز کے لیے آیا, لیکن میں نے 2 مہینے گزارے سندھولوجی میں, وہ ٹیچرس کلب میں سندھ یونیورسٹی میں. میں وہاں پہ رہا, پورے سندھ کی میں نے یاترا کی اور بہت مجھے مزہ آیا. پھر اس کے بعد اسی دوران پھر میں نے جو اظہار چانڈیو صاحب, اظہار سمرو صاحب والا جو ہے حیدرآباد لٹریچر فیسٹیول, اس میں بھی میں نے رقص پیش کیا. پھر اس طرح سندھ لٹریچر انڈس لٹریچر فیسٹیول ہوا تھا سندھ میوزیم میں, وہاں پہ بھی میں نے رقص پیش کیا. اور چونکہ میرا تعلق عوامی ورکرز پارٹی سے ہے اسلام آباد میں, تو یہااں پہ بخشل تھلو جو ہمارے اگواڑ ہیں یہاں پہ, ان کے ذریعے پھر میرے بہت سے لوگوں سے رابطے ہوئے. عالیہ بخشل, جی. تو ان کے ساتھ ہم لوگ ایک کانفرنس میں گئے اوپر, جو ان کا گاؤں ہے لاڑکانوں کے نزدیک, وہاں پہ ہم نے کانگریس کی. وہاں پہ پھر میٹھا مہران میں وہ ان پہ رقص کیا. اور ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ پھر یہاں پہ عوامی تحریک ہیں کاتیار صاحب, ان کے ساتھ پھر سندھیاڑی تحریک میں بیرانی میں بھی رقص کیا. پھر پلیجو صاحب کو سلامی دینے کے لیے ٹھٹو بھی گئے, جم شاہی بھی گئے, اور سائن جی ایم سید صاحب کو میں تلواروں کے ساتھ سلامی دینے کے لیے سن بھی گیا. تو یعنی میں ہر اس جگہ گیا, اور مجھے پھر یہ اعزاز بھی مولا نے مجھے نوازا ہے کہ لال سائیں پہ تو رقص دھمال میں نے بہت کیے ہیں, لیکن بھٹ شاہ جی کے دربار کے اندر بائی پہ میں نے رقص کیا وہاں پہ اندر 19 وہ فقیروں کے ساتھ نا. تو میرا نہیں خیال کہ شاید وہاں پہ کسی اور نے رقص کیا ہو بھٹ شاہ کے مزار کے اندر. اچھا, یہ ساری جو آپ نے یاترا کی سندھ کی, تو اس میں آپ کو پورا سندھ کا کلچر جو ہے وہ ایک سمجھے کہ نظر آیا ہوگا, ایک گلدستے کی طرح.
تو آپ نے کس طرح سے سندھ کو محسوس کیا، سندھ کی محبتوں کو کس طرح سے سمیٹا، سندھ کے لوگوں سے آپ کو کس طرح سے محبت ملی، اور کہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ مزہ آیا؟ دیکھیے مزہ تو مجھے ہر لہجے میں آ رہا ہے، سندھ میں جب میں ہوتا ہوں تو مجھے ہر جگہ مزہ آتا ہے۔ یہ تھا کہ جب میں اس میں دیکھیے پیار کو دیکھیے نا، کہ جب میں پہلی دفعہ وہ صوفی میلے پہ آیا تھا تو مجھے جام شورے کے ایک وہ مجھے ملے ایک وکیل، تو انہوں نے میرا بہت خیال رکھا اور انہوں نے کہا کہ کل صبح ناشتہ آپ جام شورے پھاٹک میں میرے ساتھ کریں گے اور میں آپ کو بوسری کھلاؤں گا۔ اچھا تو دیکھیے نا وہ مجھے جانتے نہیں تھے، پھر میں گیا اور وہاں پہ انہوں نے مجھے بوسری کھلائی اور وہ جو بھی ساگ اور اس کے ساتھ شہد اور وہ بہت مزیدار، تو اجرک دی، اور انہوں نے پھر ان کے ایک بھائی تھے جو کہ عوامی ورکرز پارٹی سے تھے، بعد میں چیزیں، لیکن بات کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ مجھے ہر عام و خاص سے اور ایسے لوگوں سے مجھے محبت ملی جو مجھے نہیں جانتے تھے، وہ صرف وہ اس لیے کہ مہمان ہیں اور فنکار ہیں، تو مجھے اتنی محبتیں ملی کہ ان کو سمیٹنا میرے لیے ایک طرح سے مشکل ہو اب یہاں پر ایک کوشچن بنتا ہے میرا کہ کیا اگر سندھ سے کوئی فنکار وہاں آپ کی طرف آئے تو کیا اس کو بھی اس طرح سے ویلکم کیا جا سکتا ہے یا کیا جائے گا، یا وہاں پہ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہوگا؟ نہیں، بالکل یقیناً فنکاروں کی جہاں تک بات ہے تو ان کو تو یقیناً ویلکم کیا جائے گا، جو بھی سندھ کا جو بھی فنکار ہے اور پیار دیں گے اس کو لوگ، لیکن یہ ہے کہ جو سندھ کا دل ہے، جو اس بر اعظم کا دل ہے، اتنا دل میرا نہیں خیال کہ کسی اور کا ہو سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت آپ کی جو ہے وہ فراخ دلی ہے کہ سندھ کی آپ محبتوں کو اتنا بڑا اور سمجھتے ہیں، اور اس کو آپ جو ہے وہ اسی طریقے سے بیان بھی کر رہے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے۔ لیکن آپ ہمیں بتائیں کہ جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں جی، تو اس وقت آپ کے اس خاص لباس کو دیکھ کر لوگ آپ سے کیا سوال کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو لباس ہے یہ ابھی میں امریکہ سے ہو کے آیا تھا، ایک انسانی حقوق کی ہماری وہ تربیت تھی، تو میں کوئی 3 مہینے وہاں پہ گزار کے آیا، تو وہاں پہ امریکہ میں نہ اپنے ساتھ پتلون لے کر گیا، نہ ٹائی لے کر گیا، نہ ہی جوتے لے کر گیا۔ اچھا جی، میں وہاں پہ بلوچی چوٹ میں جو میں نے لیاری سے وہ بنوایا تھا، ہاں جی، وہاں پہ بلوچ لوگوں سے وہاں وہ میں نے پیروں میں پہنی، میں نے جو ہے نا نیچے جو شلوار تھی وہ میں نے سندھی بلوچی شلوار پہنی، اوپر اس کی جو ہمارا پشتون لباس ہے افغان، اور یہ صدری جو ہمارے شیعہ کوئٹہ کے ہزارہ ہیں ان کی نمائندگی کے لیے، اور سر پہ میری جو یہ ٹوپی تھی گلگت بلتستان حمزہ کی۔ تو یہ جو ہے نا ایک نہ صرف پاکستان کی ساری تہذیبوں کی عکاسی ہے، بلکہ یہ جو ہے نا آئس بریکر بھی ہے۔ ترکی کے ایئرپورٹ پہ، اچھا قطر میں، ہر جگہ لوگ پہچان جائیں گے، امریکہ میں، ازبکستان میں، کہ یہ کسی خاص علاقے سے ہیں، اور پھر آپ جو ہے نا ایک یعنی ایک تہذیبی سفیر ہوتے ہیں، کلچرل ایمبیسڈر ہوتے ہیں، اور آپ پھر بتاتے ہیں کہ اچھا یہ کون سے علاقے کیا ہے، کیوں آپ نے پہنا ہے۔ چونکہ میں تو بہت آسانی سے سوٹ ٹائی لگا کے، چونکہ میں نے بینک میں بھی کام کیا تو وہ تو میرے لیے بہت آسان ہے وہ کرنا، لیکن کیا وہ میری چیز ہے؟ کیا اس میں میرے آباء و اجداد کا رنگ ہے؟ کیا اس میں جو ہمارا مقامی دستکار ہے اس کو کچھ معاوضہ جا رہا ہے؟ تو جو چیزیں میں پہنتا ہوں اس میں ہمارے مقامی دستکار کو بھی کچھ نہ کچھ جا رہا ہے، چونکہ جب آپ مشینی چیزیں، کارخانوں کی چیزیں لیں گے تو وہ تو ایک بہت ہی کوئی امیر کبیر سرمایہ دار کو چیزیں جا رہی ہوتی نا، تو آپ اپنے مقامی دستکار کو ایسے اس کی آپ مدد کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے چیزیں خریدیں اور اس کی چیزوں کی جو ہے نا آپ مارکیٹنگ بھی کریں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ تو یہ جو لباس ہے میرا، یہ انٹرویو کے لیے پھر مجھے مجبوراً ایک بے رنگ واسکٹ پہننی پڑتی ہے، چونکہ جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے وہ مردوں کے ساتھ رنگ نہیں برداشت کر سکتے، وہ معاشرہ ہمارا کہتے ہیں کہ نہ جیو اور نہ جینے دو، تو اگر کوئی خوش ہے تو وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں خوش ہے، تو انٹرویو کے لیے پھر میں کچھ ایسے قابل قبول رنگ کو پہن لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ پھر ظاہر ہے اگر اس طرح خدا نخواستہ جنازے ہوں تو پھر اس کے لیے پھر سفید رنگ یا کوئی سادہ بغیر کڑھائی کے۔ اچھا، یہ ساری باتیں تو آپ سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے، باہر والوں کے لیے آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ساری مطلب پسند ناپسند، لیکن آپ کے اپنے گھر والے، ان کا آپ کے اس پروفیشن میں آنے کے لیے
ان رنگوں کو اختیار کرنے کے لیے، اس لباس کو جو ہے وہ زیبتن کرنے کے لیے، وہاں آپ کو کیا ریزسٹنس جو ہے وہ کرنی پڑی، یا آپ کو وہاں پہ بالکل مطلب آزادی سے یہ سب کچھ کرنے کے لیے دیا گیا؟ اس کے بارے میں تھوڑا جی، بتائیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر میں آپ کے سامنے آج بیٹھا ہوں سندھ میں، تو اس کے پیچھے میرے والدین کی مکمل طور پہ سپورٹ ہے، چونکہ اگر آپ کو گھر سے ان کی طرف سے آپ کی پشت پناہی نہ ہو تو پھر آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے ہر تمام والدین کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا کسی بینک میں کام کرے، کسی تنظیم کا وہ اگواڑ ہو، سی ای او ہو، اور وہ ایک خاص رقم جو کمائے، ہر مہینے میں لے کر آ جائے۔ جی جی۔ تو چونکہ رقص میں وہ باقاعدہ یعنی وہ ایک ریگولر انکم نہیں ہے، ایک یعنی باقاعدہ معاوضہ نہیں ہے ماہانہ کہ جو آپ کو ملے، اور جو یہ ہوائی روزی ہے، کبھی کتنا آپ کو مل جاتا ہے، کبھی لاکھوں میں بھی لوگ آپ کو تول لیتے ہیں، اور کبھی مفت کے بھی پھولوں میں، کبھی پھولوں میں تولتے ہیں۔ جی جی جی۔ تو لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ تو دل میں تو یہی چاہتے تھے کہ میں جو ہے نا مطلب اس کو چھوڑ کے دوبارہ اپنی این جی او کی طرف آ جاؤں اور سب کچھ، لیکن ساتھ ساتھ وہ اوور دی ایئرز وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ چونکہ اس کا دل ہے رقص میں، تو اگر یہ رقص نہیں کرے گا تو یہ پژمردہ ہو جائے گا، اور یہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، یا یہ خوش نہیں رہے گا۔ تو ہمیں اس کی خوشی عزیز ہے، یا ہمیں وہ پیسے عزیز ہیں جو یہ خود ہی کما کے لائے گا، اور ان پیسوں کا میں نے کرنا کیا ہے پھر؟ دیکھیے، میں یہ اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو آپ کا خواب پورا ہو جائے، جو بھی آپ کا خواب ہے حاضر وقت کا، تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ یا مثال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کا خواب مثال آپ کو $1 کروڑ کی لاٹری آپ کی اگر ابھی اسی وقت نکل آئے، تو آپ یکدم سے خوشی میں کچھ چھلانگ لگائیں گی، کچھ ہاتھ ادھر ادھر؟ تو یہی رقص ہے، جو بے انتہا خوشی میں جو ہم کرتے ہیں وہ رقص ہے، جو وہ حرکت ہے، وہ جو موومنٹ ہے۔ تو میں تو مطلب آپ کے گھر والے بھی بہت دل والے ہیں۔ جی بالکل، بہت دل والے ہیں کہ انہوں نے آپ کو فراخ دلی کے ساتھ اپنی زندگی جینے کا پورا موقع دیا ہے، اور آپ اس خوشی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں زندگی میں سب سے زیادہ اہم ارننگ جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے، اور خوشی اگر آپ کہیں سے لے لیتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ امیر ہوتا ہے۔ اچھا، آپ اپنی این جی او کی بات کر رہے تھے، تو وہ این جی او کیا کرتی ہے آپ کی؟ جی، این جی او جو ہے یہ کیا اس کا نام کیا ہے، اور کیا اس کے مقاصد کیا ہے؟ جی، اس کا نام ہے ٹیری نواب دربار۔ ٹیری جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ نواب جو آپ کے نواب ریاست تھی، اس کے نام پہ آپ نے بنائی ہے۔ اور جس طرح وہاں پہ جو کام کیا جاتا تھا فنون لطیفہ کے لیے، مشاعرے ہوتے تھے، رقص ہوتے تھے، مصوری، خطاطی، دیگر چیزیں، تو اسی چیز کو میں آگے لے کر جا رہا ہوں، یعنی کہ امن اور معاشی خوشحالی بذریعہ رقص، موسیقی، سیاحت، تاریخ، ورثہ، چونکہ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اب رقص جو شخص کرتا ہے تو وہ پورا لباس آپ کے علاقے کا اس کی نمائندگی کرتا ہے، جو شخص رقص کرتا ہے وہ آپ کی شاعری کی نمائندگی کرتا ہے، آپ کی زبان کی بھاشا کی نمائندگی کرتا ہے، آپ کے یعنی تھیٹر، ناٹک، ڈرامے کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو اگر آپ نے رقص دیکھ لیا تو آپ نے ایک تہذیب کو مکمل طور پہ دیکھ لیا، چونکہ شاعری میں تو صرف زبان ہے اور ایک انداز ہے، اس طرح لباس میں صرف رنگ آ جائیں گے اور پہناوے کا طریقہ آ جائے گا، اور ساز میں صرف موسیقی وہ آ جائے گی۔ لیکن رقص اگر آپ نے دیکھ لیا نا، تو جیسے 3D اینیمیشن ہوتی ہے نا ایک چیز کی، کہ آپ نے ہر زاویے سے دیکھ لیا، تو جو رقص ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہی ہماری شناخت ہے، یہی ہماری پہچان ہے۔ تو جس معاشرے میں اگر رقص کو روکا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح انگریز آئے اور انہوں نے ہماری جڑیں کاٹی، ہمارے رقص پہ پابندی لگائی، کتھک پہ پابندی لگائی، اور دیگر جو بھی تنگ نظری کی سوچ ہے یہ انگریز کی بدولت آ گئی۔ ہمارے بڑے رنگ پہنتے تھے، ہمارے بڑے زیور پہنتے تھے، کانوں میں جھمکے پہنتے تھے، انہوں نے ہمارے رنگ چھین لیے، انہوں نے ہمارے رنگ چھین لیے، انہوں نے ہمارے لباس چھین لیے، اور ہماری ثقافت بھی چھین لی۔ ہمارے معاشرے میں جو پیار تھا، جو ایکسیپٹنس تھی، قبولیت تھی، اور ہمارے ہاں جو جن حقوق کے لیے وہ آج لڑ رہے ہیں وہ ہمارے ہاں ہزاروں سالوں سے وہ سارے حقوق تھے، لیکن ہر ایک کو آزادی تھی۔ انگریزوں نے تو ریڈ انڈینز سے بھی سب کچھ چھین لیا، سب کچھ چھین لیا، وہ جہاں جہاں گئے وہ چھینتے گئے، ابھی بھی چھین رہے ہیں۔ اچھا، ہمارے جو لوگ ہیں
وہ مختلف پرفارمنسز کو دیکھتے ہیں، اور میں نے یقیناً ہمارے پاکستان کی جتنی بھی ڈانس پرفارمنسز دیکھی ہیں اس میں مجھے گلگت بلتستان کا ڈانس مجھے بڑا دلچسپ اور بہت اچھا لگا. تو کیا آپ نے اس کو بھی کبھی پرفارم کیا ہے؟ جی وہ بالکل. سیکھا ہوا ہے آپ کا؟ جی میں نے سیکھا ہوا ہے. میں نے پاکستان کی جتنے بھی ہمارے علاقائی بنیادی طور پہ تو قومیں ہیں مختلف، گلگتی اور پشتون، افغان، پٹھان، سندھی، اس طرح، تو میں نے سارے جو جتنے بھی علاقائی گانے ہیں، شاعریاں ہیں، ان پہ میں نے ان کے فوک رقص سیکھے بھی ہیں اور پرفارم بھی کیے ہیں. اچھا. تو یہ چونکہ آپ نے کہا نا کہ گلگت بلتستان اور چترال کا جو علاقہ ہے، یہ تو بام دنیا سے روف آف دا ورلڈ، چونکہ یہ بدخشان اور سارا علاقہ جو واقعی ہے نا، تو اس سے منسلک ہے. تو یہ تو مطلب اونچے بلند ترین علاقوں میں رہتے ہیں، تو ان کے جو انداز ہیں وہ پرندوں سے اور وہاں کے مارخور سے وہ انسپائرڈ ہے. دیکھیے رقص میں جو ریگستانی رقص ہوگا اس میں آپ کو وہاں کی عکاسی ہوگی، جو ساحلی رقص ہوگا اس میں لہروں کا کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، اور جو مطلب پہاڑی رقص ہوگا، کوہستانی ہوگا، تو اس میں مارخور کی چال، پرندوں کی چال، عقاب، باز، اس طرح جو ہرن ہے، تو یہ مکمل عکاسی ہوتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح آپ کسی کی زبان بولتے ہیں تو آپ کو ان لوگوں سے پیار ہو جاتا ہے اور ان لوگوں کو آپ سے پیار ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ ان کا رقص کرتے ہیں نا تو وہ تو آپ بالکل ڈھل جاتے ہیں ان کی تہذیب میں. تو لوگوں کے دل جیتنے کے لیے رقص سے بڑھ کر کوئی اور خوبصورت چیز نہیں. جس طرح ہماری سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں تو ان کے جب گانے اپنی اپنی زبانوں میں ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کی یعنی زبانوں پہ آتے ہیں نا. آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے پاکستان کو جب آپ یہ محبتوں کی بات کرتے ہیں اور ڈھلنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کے دل میں نہیں آتا ہے کہ ہم پاکستان کے سب لوگوں کو اپنے علاقائی رقص اور موسیقی کو مرج کر کے اور ایک فیوژن جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہیے؟ بلوچ، سندھی، پنجابی، پشتون، گلگتی، یہ سارے رقص اور ان کی موسیقی کو ملا کے اور ایک نئی چیز بنانی چاہیے جس سے ہم جڑ بھی سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ اندر ایک دوسرے پہ مرج ہو جائیں. بالکل بالکل یہ ہونا چاہیے. یہ اسی کی طرف میں کام کر رہا ہوں جو ٹیری نواب دربار ہے. ہم نہ صرف جو ہمارے اقوام متحدہ کے اہداف ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، SDGs ہیں، ان پہ کام کر رہے ہیں، بالخصوص موسمیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج، جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. اور چونکہ سب سے زیادہ جو متاثر شدہ خطہ دنیا میں ہوگا اور ہے وہ ہمارے علاقہ ہے، اور خاص طور پہ شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان، چونکہ وہاں پہ بہت زیادہ گلیشیئرز ہیں جو پگھل رہے ہیں اور اس کا سیلاب سندھ تک آتا ہے. تو ایک تو یہ آگاہی رقص کے ذریعے. دوسرا یہ ہے کہ جو لباس، جس میں میں نے عرض کیا نا کہ اس میں گلگت بلتستان کا بھی رنگ ہے، کوئٹہ کا بھی ہے، بلوچستان کا بھی، سندھ کا بھی، تو لباس کے ذریعے بھی میں وہ فیوژن بنا رہا ہوں. اور جو ہے نا اس طرح موسیقی پہ بھی، یعنی میں گلگتی رقص کے ساتھ ساتھ اس میں کتھک کا انداز بھی ڈال لیتا ہوں. اچھا کتھک کی اگر ہم بات کریں، کتھک کیا ہے؟ کتھک ہے ایک کہانی سنانا. تو جب تک یہ لوک فوک، یعنی یہ ہماری سب کی تاریخ ہے، ہزاروں سال پرانی. تو پھر بعد میں جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہندو دھرم کا رقص ہے، سناتن دھرم کا رقص ہے، وہ ٹھیک ہے ایک زمانے میں تھا اور ابھی بھی ہندوستان میں ہے، جو کہ ان کو گیتا، رامائن، اپنشاد، وید وغیرہ دے دی گئے، اور پھر انہوں نے وہ کہانیاں بھی بتائیں. تب تک رقص ہوتا تھا تہمت میں، لڑکے گوڈ میں یا دھوتی میں اور لڑکیاں ساڑی میں، چونکہ گرم علاقہ تھا. لیکن جب مغرب سے حملہ آور آئے، منگول، پشتون، افغان، پٹھان، خلجی، لودھی، سوری آئے، اور اس طرح احمد شاہ ابدالی بھی، اور ساتھ میں جو ہمارے میر ویس خان ہوتک، تو یہ جب انہوں نے دربار قائم کیے بنگال میں، دلی میں اور شمالی ہندوستان میں، تو انہوں نے انہی کتھاکاروں کو بلایا درباروں میں، اور پھر اپنا لباس بھی جو ہے اس کے ساتھ شلوار، ایڈ کر دیا، پاجامے، پیش باز، انگرکھے. تو رقص بدل گیا، نہ صرف لباس سے کہ دھوتی تھوڑا ایلیگنٹ ہو گیا. اچھا جب انہوں نے مردوں نے دھوتی کی جگہ پاجامے پہنے اور انہوں نے پھر اوپر سے پیش باز پہنے، انگرکھے پہنے، تو ان کے ساتھ وہ لباس بھی رقص کرنے شروع ہو گیا نا. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہندی کے ساتھ آ گئی فارسی، عربی، ترکی، پشتو، جو مسلمانوں کی زبانیں یعنی مغرب کی زبانیں تھیں وہ آ گئی. تو رقص میں تبدیلی بھی آ گئی، اس کا ہر طرح سے وہ بدل گیا. تو وہ جو فیوژن کی بات کر رہی ہیں آپ، تو وہ فیوژن آ گئی.
مغرب کی تہذیب یعنی ہماری مغرب یا سینٹرل ایشیا، سینٹرل ایشین، ہاں وسطی ایشیا کی ایشیائی افغانی فارسی تہذیب اور ہماری ہندوستانی سنسکرتی تہذیب کا ملاپ ہوا. اور جو سب سے زیادہ جو رقص جس میں سب سے زیادہ وہ تبدیلی آئی وہ کتھک تھا، چونکہ سارے حملے شمال میں ہوتے تھے، بنگال سے لے کر لاہور تک نا، اور یہی کتھک کا علاقہ ہے، شمالی علاقہ. تو یہاں پہ اب کتھک جو ہے وہ ہماری پاکستانی فلمی انداز میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، بالی ووڈ میں تو ہے ہی ہے. تو یہ کتھک جو ہے اس میں آپ کو ہندوستانی رنگ بھی مل جائے گا اور آپ کو یغری رنگ جو کہ چین میں جو ہمارے ترک قبائل آباد ہیں. تو آج بھی اگر آپ ترک قبائلوں کا رقص دیکھیں، یغروں کا اور ازبکوں کا، تو آپ کہیں گے کہ یہ تو کتھک ہے. حالانکہ کتھکار تو کبھی ادھر نہیں گئے تھے، وہ لوگ آئے اور انہوں نے تو ایسے وہ ضم ہوئے، رچ بس گئے. لیکن یہ ہے کہ کتھک کو پھر ہم نے مزید ریفائن کر لیا، یعنی ارتقاء کے ذریعے انسان ویسے ہی جو ہے وہ اپنے کلچر کو ایک دوسرے کے ساتھ مرج کر رہا ہے، اس کی فیوژن جو ہے وہ ہو رہی ہے. اسی طرح پھر میں نے یہ ہندوستانی کتھک کے ساتھ یا جو ہمارا ہے اس کے ساتھ میں نے خٹک کی آمیزش بنائی، اور میں نے خٹک کتھک کی آمیزش اس طرح بنائی کہ کتھک کا انداز ہوتا ہے اور اس میں خٹک تلواریں بھی ہوتی ہیں، رومال بھی ہوتے ہیں اور گھنگرو بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو ارتقاء کا عمل ہے نا، اس کو ہمیں آگے لے کر جانا چاہیے، چونکہ جب آپ مکس اینڈ میچ کرتے ہیں تو اس میں بہت خوبصورت چیزیں نکل آتی ہیں. اچھا، ہم آپ سے آخر میں ایک میسج لینا چاہیں گے کہ آپ ہماری جو حکومتیں ہیں گورنمنٹ سطح پہ، آپ کیا جو ہے وہ ایک میسج دیں گے کہ یہ ہمارا جو کلچر ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے اور لوگوں کو وسائل جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جائیں تاکہ وہ اپنے علاقائی رقص اور موسیقی اس کو جو ہے جا سکیں. ایسا ہے نا کہ اگر فنکار کے پاس پیٹ نہ جڑا ہوتا اس کے ساتھ تو وہ ساری زندگی اور 24 گھنٹے وہ رقص کرتا یا کوئی اپنا ساز بجاتا. لیکن فنکاروں کی بھی مجبوریاں ہیں. اگر وڈیرے یا نواب یا خان اس طرح سے نہیں رہے گی جو سرپرستی کرتے تھے، تو یہ سرکار کی، حکومت پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے ادارے قائم کریں یا ان کے لیے کوئی باقاعدہ معاوضے یا مواقع دیں کہ وہ اپنا فن پیش کرے اور ان کو ایسے پروگرامز جو ہیں وہ ارینج کریں. تو یہ ہونا چاہیے. ابھی تک اگر نہیں ہوا بدقسمتی سے تو ہم ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن حال اور مستقبل کو ہم بدل سکتے ہیں. تو یہ ضرور ہونا چاہیے، ورنہ تو پھر آپ کے فن، آپ کے پرانے ساز آہستہ آہستہ مرتے جا رہے ہیں. بورنڈو مرتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ عجائب گھروں میں جو ہے وہ چند مرتا جا رہا ہے، چونکہ ہم ان فنکاروں کو مار رہے ہیں. فنکاروں کو ہم کیسے مار رہے ہیں کہ ہم ان کو موقع نہیں دے رہے. اسی طرح آپ کا یہ سروز یہاں پہ سندھ میں بھی بجایا جاتا تھا، تو سارنگی کی ایک شکل ہے جس کو سرندہ کہتے ہیں، سرندو آپ لوگ بھی کہتے ہیں، وہ ہمارے پشتونخوا میں مر رہا ہے، چونکہ اس کا آخری جو ساز نواز ہے، اس کے بنانے والے، ساز کو بجانے والے سب جو ہے وہ ختم ہو رہے، کیونکہ اس کی جو ہے وہ پیچھے سے کوئی بھی سپورٹ نہیں ہے. اور سپورٹ دیکھیے عام مانو تو اس طرح سپورٹ نہیں کر سکتا، یہ تو سرکار کا کام ہے نا. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے اگر سرکار ابھی بھی سرپرستی نہیں کرتی اور اس پروگرام کے بعد بھی سرپرستی نہیں کرتی تو ہمیں پھر چاہیے کہ ہم بین الصوبائی اس طرح کے پروگرامات رکھیں. پشاور والے حیدرآباد آئیں، حیدرآباد والے کوئٹہ جائیں، لاہور والے اس طرح کوہاٹ آئیں. تو جب تک ہم گھلیں گے ملیں گے نہیں رقص کے ذریعے، موسیقی اور شاعری کے، دیکھیے ہمارے خوشحال خان خٹک کی شاعری کا ترجمہ شیخ ایاز نے کیا ہے، لیکن اس پہ میں اب رقص پیش کروں گا تاکہ سندھ میں خوشحال خان خٹک شیخ ایاز کے ذریعے متعارف ہو. اور یہ پھر دیکھیے نا، یہ بین الاقوامی جو ہم آہنگی ہے تو اس سے ہم لوگ مزید جڑیں گے. اسی طرح میں جب اس کے شاہ جی کے کلام پہ رقص پیش کروں گا تو اس کا اپنا مزہ آئے گا. اور حیدریم کلندرم مستم. امید ہے آپ اپنی جو ٹیری نواب فاؤنڈیشن ہے اس کے ذریعے آپ سندھ کے، پنجاب کے اور دوسرے صوبائی جو فنکار ہیں ان کو آپ وہاں پہ انوائٹ کریں گے، اور آپ اس کلچر کو بچانے کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس میں مزید کامیابیاں حاصل کریں گے. جی بالکل. لیکن یہاں پہ ایک جو ہے نا، میں چونکہ سندھ میں ہوں تو میں تھوڑا سا سندھی بھی بولنا چاہتا ہوں. ضرور ضرور. کیا کون سے الفاظ آپ نے سیکھے سندھی میں؟ سائم صدائیں کرے متھے سندھ سکار، سائم صدائیں کرے متھے سندھ سکار، دوست میٹھا دلدار عالم سب آباد کری. تو شاہ عبداللطیف بھٹائی کا جو ہے کہ عالم سب آباد کری، وہ یہ ہے کہ اس عالم میں پاکستان بھی شامل ہے. تو میں اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی
جو ہمارے سندھی بولنے والے ہیں ان کے لیے میں سندھی میں بھی اپنا تعارف کر لوں. ہاں ایک تو یا مولا علی علیہ السلام مدد مونجو نالو خانزادہ اسفندیار خٹک ہے. مشہور پشتو شاعر خوشحال خان خٹک جی باری پیڑھی میں آیا. اسلام آباد جو آیا کوہاٹ پشتونخوا کھاں آیو آیا. کلاسیکی کتھک رقاص آیا زبردست. اور پھر اس کے بعد ہیئر میں آواز جو سامو رقص پیش کندس. ہاں ضرور. اساں ہیئر تہاں کھاں بسی تہاں جو انٹرویو ختم تھے تو تہاں کا رقص جو ہے انہیں جو پرفارمنس ضرور ॾिसंदासीं ان کے ریکارڈ کرے اساں پنहिंजे ناظرین کے ॾेखारींदासीं. اور یہ بھی کہ حق موجود سچ موجود سن موجود صدا موجود جیے سن جیے لطیف. ناظرین اگر آپ کو ہمارا یہ آج کا سیشن انٹرویو پسند آیا ہو تو ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹس سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. اور اگر آپ نے ابھی تک ہم سری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.